ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جو ہے وطن بڑھائے جا، تو شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جو ہے وطن بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ سنبھال کے لاکھ لے پہ گاڑ کے لہرائے جا، لہرائے جا، چلو دلی پکار کے ہمیں نشان سنبھال کے لاکھ لے پہ گاڑ کے لہرائے جا، لہرائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم حسن خرم صاحب کا ان اور پیور ڈسکشن گروپ، اور آج کا موضوع گفتگو یہ ہے کہ قرآن شریف میں ایک لفظ کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، وَصَرَّفْنَا، جیسے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو محترم خرم صاحب، صرفنا کئی جگہ قرآن شریف میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا آپ مطلب بتائیں، مفہوم بتائیں، اور کیا کہنا چاہتا ہے قرآن شریف صرفنا سے، تو پلیز رہنمائی کریں، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلی لائنس میں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ پلیز بتائیں، اس جگہ پہ صرفنا یوز ہوا ہے، اور جو میں نے پہلے پڑھا تھا اس میں صرفنا ہے سر۔ جی میرے محترم امیر فیصل صاحب، یہ جو لفظ صرفنا اللہ تعالیٰ نے 6 آیات میں نازل کیا ہے، تو ان آیات کے مترجمین نے جو ترجمے کیے ہیں ان کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی باتوں کو بدل بدل کر، عدل بدل کر بیان کیا ہے، تاکہ عقل رکھنے والوں کو یا جستجو کرنے والوں کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ محترم خرم صاحب، چلیے ترجمے میں تو فرق ہو سکتا ہے، بٹ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں بالکل بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو دو لفظ لکھے ہوئے ہیں صرفنا اور صرفنا، مجھے بھی اتنا اندازہ ہے کہ میننگ میں بہت زبردست فرق ہو جاتا ہوگا۔ تو یہ صرفنا کس نے کیا، اور اگر یہ لفظ الگ الگ یوز ہوئے ہیں تو صرفنا کا کیا مطلب ہے اور صرفنا کا کیا مطلب ہے سر؟ جی امیر فیصل صاحب، دیکھیے اگر بات کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے تو آیات میں نے لگا دی ہیں، آپ کے پاس ترجمہ والا قرآن ہے، آپ ان آیات کا ترجمہ
تھوڑا جستجو سے پڑھ لیں تو شاید بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ محترم خرم صاحب قرآن شریف تو پڑھ ہی لیں گے سر اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، بٹ اگر آپ کی جانکاری میں ہو تو صرفنا اور صرفنا کے میننگز میں کتنا فرق آ جاتا ہے سر؟ امیر فیصل صاحب، لفظ تو ہر آیت میں ایک ہی طرح لکھا ہوا ہے، آپ پتہ نہیں بدل بدل کر دو لفظ کیوں بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ قرآن شریف سمجھنے کے لیے محترم خرم شاہ صاحب کو انوائٹ کیا گیا اور دو لفظ الگ الگ پیراگراف میں انہوں نے دکھائی، صرفنا اور صرفنا۔ بہت پوچھنے پر انہوں نے آخر میں یہ ٹیکسٹ میں لکھا کہ صرفنا اور صرفنا کا مطلب ایک ہی ہے، یہ گرامیٹیکلی کچھ بات ہے، مطلب ایک ہی رکھتا ہے بٹ سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ بٹ پوری طرح سے ہم اناڑیوں کے لیے یہ بات کھل نہیں پائی کہ آخر صرفنا اور صرفنا کے لفظی معنی کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم محترم خرم شاہ صاحب سے اپیل کریں گے کہ ہم بہت سادے سے لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، آئندہ سے ہمیں اگر کوئی الفاظ بتایا کریں تو اس کے باقاعدہ میننگ بھی بتایا کریں، کیونکہ آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ جو عربی زبان ہے اس میں اگر پیش کی جگہ دو پیش ہو جائیں، زبر کی جگہ دو زبر ہو جائیں، زیر کی جگہ دو زیر ہو جائیں تو میننگ میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج پہلا سیشن تھا اور پہلے سیشن میں اس طرح کی کمیاں یا خامیاں رہ جاتی ہیں، تو ہم اس امید کے ساتھ محترم خرم شاہ صاحب اگلے سیشن سے ایک لفظ کا سب سے پہلے مطلب بتایا کریں گے تاکہ ہم جیسے لوگوں کے انجان سمجھ میں آئے۔ ہم ان کا شکریہ پیش کرتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں ان کو کہ وہ تشریف لائے، وقت دیا اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ ٹو آل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है।